خان کے شمالی وزیرستان متاثرین سے اظہار یکجہتی اور وزیر اعظم کے حکومت مخالف تحریکوں پر اپنے اپنے تحفظات۔ ڈاکٹر طاہر القادری، رانا ثناء اللہ اور ڈاکٹر توقیر کی تحقیقات شروع۔ تحریک انصاف اور عوامی تحریک کی راہیں جدا، منزل ایک۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے آگے میں آپ کے ساتھ نبیلہ سندھو اور میرے ساتھ موجود ہیں روزنامہ ایکسپریس کے سینئر ایڈیٹر ایاز خان صاحب۔ ہمارے آج کے موضوعات جان چکے ہیں آپ کی آواز بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے، اس کی تفصیلات بذریعہ اسکرین آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی۔ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میاں محمد نواز شریف کسی ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں۔ کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے؟ پہلے اس حوالے سے آپ تک ان کے کچھ تاثرات اور کچھ الفاظ پہنچائیں گے۔ قوم نے جن لوگوں کو ووٹ نہیں دیا وہ مہربانی کر کے انتظار کریں، انشاءاللہ 2013 کے انتخابات میں انہیں پھر قوم کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور اپنا پروگرام رکھنے کا موقع ملے گا۔ اس وقت تک 2018 یہاں کوئی دھرنے کر رہا ہے، کوئی ہڑتال کر رہا ہے، کوئی احتجاج کر رہا ہے۔ احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کہ داسو کا منصوبہ نہ بنے، اور یہ تو پاکستان کی ترقی کے خلاف ہے۔ پوری قوم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ پاکستان کی اگر ترقی ہو رہی ہے تو اس ترقی کو ہونے دو۔ انشاءاللہ ہم مل جل کے ملک کی خدمت کریں گے، اور جن کے ایجنڈے نکمے ہیں ان کا بھی مل جل کے ہم مقابلہ کریں گے۔ گفتگو آپ نے سنی، الیکشن 2013 میں ہوں گے یا 2018 میں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ایک طرف تو وزیر اعظم نواز شریف کی بوکھلاہٹ ہے، دوسری طرف طاہر القادری کس خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس بارے میں بھی بات کریں گے، اور اس حوالے سے بھی طاہر القادری کے کیا جذبات رہے آج، کیا تاثرات رہے، وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ آج کے دن تک ہم نے کبھی ایک دن بھی نہیں کہا کہ یہ کوئی پولیٹیکل الائنس بنا ہے یا بن رہا ہے یا کوئی گرینڈ الائنس تشکیل پا رہا ہے۔ اس بربریت اور دہشت گردی کو روا کرنے والی حکومت تو کیا اس نظام کے خاتمے کے ایجنڈے سے ہم پیچھے نہ ہٹے ہیں، نہ ہٹ سکتے ہیں، نہ ہٹیں گے۔ یہ جدوجہد جاری رہے گی حتیٰ کہ حکومت کا خاتمہ بھی ہمارا مقصد نہیں، صرف حکومت کے خاتمہ تو چھوٹی بات ہے، اس ظالم نظام کا خاتمہ ہونے تک تحریک جاری رہے گی۔ طاہر القادری کی گفتگو بھی آپ نے سنی، کون کیا چاہتا ہے اور کس کا خوف کس قدر شدید ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے، گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ایاز صاحب، حکومت کو کہیں نہ کہیں خوف تھا، لیکن اس خوف میں جہاں طاہر القادری کا کوئی ہاتھ تھا، آج وہ کیا کر گئے ہیں؟ طاہر القادری نے تو فری ہینڈ دے دیا حکومت کو۔ وہ تو کہتے ہیں حکومت کو گرانا مقصد ہی نہیں ہے ہمارا، تو پھر ان کا مقصد تھا کیا؟ وہ کہتے ہیں اس سے کوئی بہت بڑا کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی انقلاب پتہ نہیں کہاں سے لانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں وہ انقلاب کہاں سے آتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے 2 دن میں 2 ایک جیسی باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کل کہا تھا کہ اگر مدت پوری کرنے دی گئی تو ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ ایک آج پھر اس سے ملتی جلتی بات انہوں نے پھر کی، آج وہ قرض ازنا اسکیم کی وہ جو تقریب تھی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نام کو تو میں 3ری بار پرائم منسٹر ہوں، لیکن یہ مدت پوری نہیں کرنے دی۔ 6واں سال ہے میرا۔ تب پرائم منسٹر اگر 3ری بار بنے تھے تو ان کے خیال میں یہ 11واں سال ہونا چاہیے تھا ان کا، لیکن اتنا کم ٹینیور ملا انہیں پچھلی 2 ٹرمز میں بھی، اب پھر وہ کہیں خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو میاں صاحب کو اس خوف سے نکلنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ طاہر القادری صاحب کا آج آپ نے دیکھ لیا، کچھ خوف کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کیبل آپریٹرز کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملتان کے ایک وہ جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کے کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے، پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا، گرفتار کیا، ہسپتال میں رکھا، پھر کر پولیس لینے پہنچ گئی، اس کے باوجود کہ ایک بندہ بیمار ہے۔ اور بھی بہت سے خوف لوگوں کو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اس حکومت کے خلاف سٹینڈ لیا ہے، وہ سب کہیں نہ کہیں خوف میں مبتلا ہیں۔ تو یہ خوف جب بڑھتا جائے گا تو یہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس لیے حکومت کو یہ جو حربے ہیں جس لیول پہ بھی ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، اور ایک ایسی حکومت اپنا تاثر ایسا بنانا پڑے گا کہ یہ حکومت لوگوں کے حقوق کے لیے کام کر لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے۔ آپ
کرتے رہیں, افتتاح کرتے رہیں, بڑے بڑے پروجیکٹس کا افتتاح کرتے رہیں, لیکن جب تک وہ خوف کی فضا ختم نہیں ہوگی یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جتنے مرضی آپ ان کا افتتاح کر لیں یا آپ توانائی کے بحران پہ قابو پانے کے لیے جتنا مرضی آگے چلے جائیں, آپ کو غور کرنا ہوگا کہ ہمارا طرز حکومت کیا ہے. اور یہ جو ثانیہ جس کی اب بات ہو رہی ہے بار بار, ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی, مطلب اس طرح کے واقعات کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ جی لوگ سارے خوش ہوں گے اور وہ ہمارے داد دیں گے کہ جی آپ بڑا کام کر رہے ہیں, تو اس طرح نہیں ہوا کرتا. اچھا یاسر, طاہر القادری نے آج جو بات کی ہے, جس طریقے سے بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور وہ پریس کانفرنس کو ادھورا چھوڑ کر چلے گئے ہیں, کوئی بھی بات انہوں نے کی, اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ یہ مسلسل مطالبہ کر رہے تھے سب ہمارے ساتھ آئیں, سب پولیٹیکل فورسز آئیں, سب لوگ آئیں, ہم نے انقلاب برپا کرنا ہے. اور پھر اچانک ہم دیکھ رہے ہیں کل سے وہ کچھ کلا بازیاں کھانا شروع ہو گئے ہیں, کچھ عجیب و غریب سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کہ وہ بھی تو کسی بوکھلاہٹ کا شکار تو نہیں ہو گئے اور اسی بوکھلاہٹ میں وہ اس قسم کے بیانات دینا شروع کر دیں؟ شاید انہیں کہیں سے کوئی سگنلز ٹھیک نہیں ملے جہاں سے وہ چاہ رہے تھے, یا ایک اور بھی ریزن ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی, اس حوالے سے بھی کوئی خوف ہو سکتا ہے طاہر القادری صاحب کو کہ پتہ نہیں. پرویز رشید صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ آئے اپنی مرضی سے ہیں, جائیں گے قانون کی مرضی سے. تو وہ شاید ان کو لگ رہا ہوگا کہ مشرف صاحب نہیں جا پائے ابھی تک, تو میں کیسے جاؤں گا, تو میرے لیے شاید جانا مشکل ہو جائے گا, اور یہاں رہنا تو بہت مشکل ہے. وہ کینیڈا میں رہنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو جو 29 جون کو انہوں نے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے, اس کا کیا ہوگا, اس میں کیا ایجنڈا؟ بات ہو رہی تھی گرینڈ الائنس کی, مسلسل ہم سن رہے تھے. اب وہ اے پی سی کسی اور ایشو پہ ہے کہ وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ ہے, فوکس اس کا ڈیفرنٹ ہو گیا. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ طاہر القادری صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ان کے پاس لوگ کہتے تھے کہ ایجنڈا نہیں ہے, کوئی واضح چیز نہیں ہے ہمارے سامنے جو طاہر القادری صاحب پیش کر سکے, اور وہ ثبوت اب خود دے رہے ہیں اس چیز کا. تو اس کے بعد طاہر القادری کی جو ساکھ ہے, جو ان کی شخصیت ہے, وہ کس حد تک متاثر ہوگی؟ اس کے بعد ان کے پاس کچھ بچے گا, ان کے نشتر میں کوئی تیر رہے گا؟ دیکھیں جو مخالفین جو تنقید کر رہے تھے, آپ نے ان کی بات کو ٹھیک ثابت کر رہے ہیں. آپ جو ڈیلی جو سٹانس چینج کر رہے ہیں اس سے مسائل تو پیدا ہوں گے. لوگ سوچیں گے کہ یار کل تک آپ کیا کہہ رہے تھے, آج آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو طاہر القادری صاحب تو وہی کر رہے ہیں. اور جس طرح میں بڑا حیران ہوا جیسے وہ چھوڑ کے گئے, بات کرتے کرتے اچانک جیسے کو مطلب بہت, یا تو کوئی بہت بڑا آدمی ہوتا ہے اس طرح کرتا ہے کہ جی اب میں تو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا, آپ خود بات کرنی ہے کریں, میں تو جا رہا ہوں. یا کسی بات پہ بہت سخت ناراض ہو کے وہاں سے جا رہے ہیں. وہ سمجھ میں نہیں آیا ان کا وہ ایکشن. ظاہر ہے وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیوں کیا, اور چودھری صاحبان ان کے ساتھ چونکہ کھڑے تھے, یا وہ بتا سکتے ہیں بہتر. وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے. ہمارے ساتھ بھی ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے سر, اور ایاز صاحب آپ سے کوئی موقف لینا چاہ رہے ہیں. جی صاحب, یہ کیا کیا طاہر القادری صاحب نے آج آپ کے ساتھ, اور آپ اس کے باوجود وہاں کھڑے رہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہوا. اچھا, یہ بالکل کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جو آپ نے اندازہ لگایا. یہ بالکل طے یہ ہوا تھا کہ چونکہ ہمارا ایک تو یہ فیصلہ جو ہوا ہے, جو فوکس تھا وہ تھا کہ ساری جماعتوں کو ایک سنگل ایجنڈے پہ اے پی سی جو ہے وہ بلائی جائے, اور اس میں صرف جو دہشت گردی ہوئی ہے اس حوالے سے بات ہوگی, اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. تو یہ طے ہوا تھا کہ بس اسی پہ ہی ہوگی پریس کانفرنس. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک چیز میں نے خود اور کلیئر کرنی ہے, کہ ہم نے کہا پھر چلیں آپ خود ہی کلیئر کر دیں کہ کوئی جو ہے یہ ہم نے ابھی جو گرینڈ الائنس یا اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں, کچھ جماعتیں کہہ رہی ہیں جی کہ وہ الائنس نہیں بن رہا, ہم اس میں شامل نہیں ہو رہے. ہم نے الائنس کے حوالے سے تو کوئی گرینڈ الائنس کے حوالے سے فی الحال تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی, اور نہ ہی کوئی رکھ رہے ہیں, کیونکہ اس کی پرائورٹی جو تھی وہ یہ تھی کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے یہاں پہ, اور اب تک کے جو حالات ہیں وہ ساری جماعتوں کو. چوہدری صاحب, وہ آپ کی بات تو ہم مان لیتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ عام آدمی کا تاثر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے چونکہ سپورٹ نہیں دی. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو جہاں نہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ہم تو مان لیں گے اس آپ کے موقف کو بالکل, لیکن عام بندے میں تاثر یہ جائے گا کہ چونکہ عمران خان صاحب نے سپورٹ نہیں دی اس لیے طاہر القادری صاحب پیچھے ہٹ گئے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ طاہر القادری صاحب نہ پیچھے ہٹے ہیں, نہ عمران خان صاحب نے
وہ خود بھی ادھر آئے تھے، ان کی غیر موجودگی میں تعزیت کر کے گئے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں ساری جماعتوں کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے اس 1 پوائنٹ سنگل ایجنڈے کے اوپر. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی جو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سپورٹ نہیں کر رہے. چاہیے صاحب ایک راز کی وہ کافی چیزیں کلیئر ہوں گی جو وہ جلسے میں. چلے وہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا ایک راز کی بات اگر آپ شیئر کر لیں میرے ساتھ. جی جی جی. یہ جو طاہر القادری صاحب جا رہے تھے، آپ کا کوئی مکالمہ ہوا ہے؟ آپ نے انہیں روکنے کی بھی کوشش کی اور انہوں نے وہ ہاتھ چھڑا کے بس بھاگ گئے؟ وہ ذرا سمجھیں. کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ جو سوالات ہیں وہ آپ کے حوالے سے ہیں یا آپ کے جو مقبول لوگ سننا چاہتے ہیں، اب آپ ضرور بات کر لیں. تو چونکہ میری بات ختم ہو، کیونکہ ہم تو جا رہے تھے، طے یہ ہوا تھا وہ کریں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے. تو وہ وہاں نیچے میڈیا نے ہمیں بڑا فورس کیا، نہیں آپ رک جائیں، آپ نہیں جا سکتے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ اچھا چلے میں چلا جاتا ہوں، آپ پھر کر کے تو آپ بھی چلے جائیں. چوہے صاحب آپ پنجابی ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ میزبان جو ہوتا ہے اس کو آخر تک کھڑا تو ہونا چاہیے اپنے مہمانوں کے ساتھ، اس طرح چھوڑ کے جانا نہیں چاہیے اسے. چلے جانا ہے. اب وہ راستے میں روک لیا وہاں جو ہمارے بھائی میڈیا والے تھے، تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں جانے دینا جی، آپ ادھر بات کر کے جا سکتے ہیں، ویسے نہیں ہم نے جانے دینا آپ کو. وہ زبردستی روکا ہے نیچے، وہ تو نہیں نا آپ کو دکھا رہے جنہوں نے روکا ہے ہمیں نیچے، جو بیٹھے ہوئے تھے ہمارے میڈیا کے بھائی، جنہوں کو چاہ رہے تھے کہ نہیں آپ کو نہیں جانے دینا. نہیں وہ تو آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے چوہے صاحب، میڈیا والوں نے تو ظاہر ہے آنا ہے اور آپ کو کوریج دینے کے لیے آئے تھے. وہ پتہ کیا ہوتا یہ ہے کہ اکثر جو ہمارا تجربہ ہے کہ جس چیز کو ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ چیز وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. سوال میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کا جو مقصد ہوتا ہے، جس کے لیے میٹنگ بلائی یا آگے پی سی ہو رہی ہے، وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. بہت شکریہ چوہے صاحب وقت نکالنے کے لیے ہمارے لیے. ایاز صاحب گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد دیگر موضوعات کو بھی شامل گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. صاحب بریک سے پہلے چودھری پرویز الہی کہہ رہے تھے کہ صحافی برادری نے ان کو روک لیا تھا، تقریباً پریس کانفرنس ختم ہو چکی تھی. اگر روک بھی لیا تھا تو کیا وہاں پر طاہر القادری کا رکنا نہیں بنتا تھا؟ ہاں یہی بات ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ طاہر القادری نہ تو میڈیا شائع ہیں نہ کیمرہ شائع ہیں. وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، انہیں رکنا بڑے چاہیے. دبنگ انداز میں بات کرتے ہیں. اب چوہے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مزید سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہتے تھے. انہوں نے ہم سے کہا کہ جی اب چونکہ آپ سے ریلیٹڈ سوالات ہیں جو میں نے جواب دینے تھے دے دیے. ٹھیک ہے، یہ بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. طاہر القادری صاحب وہاں کھڑے رہ کے یہ کہہ سکتے تھے کہ میں اب مزید کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. یہ لیڈران کھڑے ہیں، ان سے آپ سوال کریں، یہ آپ کو جواب دیں گے. مناسب طریقہ یہی ہوتا. بہرحال چوہے صاحب شاید زیادہ بڑے دل کے ہیں، ہم کسی اور اینگل سے لے رہے ہیں اس کو، چونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ بڑی جلدی میں تھے طاہر القادری صاحب. اب پتہ نہیں کیوں جلدی میں تھے، یہ تو خیر. تو ایاز صاحب جو گرینڈ الائنس کا طوفان ہم دیکھ رہے تھے، کافی اس کے حوالے سے خبریں بھی آ رہی تھیں، بات بھی ہو رہی تھی، وہ طوفان ایک دم سے اس طرح سے تھم جانا، ختم آنے سے پہلے ہی ختم ہو جانا. دیکھیں نبیلہ، بات یہ ہے کہ میڈیا کو ہر چیز کا ذمہ دار قرار دے دیا جاتا ہے کہ جی میڈیا یہ کہہ رہا تھا، میڈیا یہ کر رہا تھا. اب مسلسل ایک بات ہو رہی ہوگی جی کوئی گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے، کوئی گرینڈ الائنس کا کوئی اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو آپ کو تردید کر دینی چاہیے تھی. تو اب آپ بتا دیں نا میڈیا کو جی آپ غلط بات کر رہے ہیں، ہمارا تو کوئی ایسا ارادہ ہے ہی نہیں. وہ آپ نہیں کرتے، پھر اچانک ایک نئی چیز آپ لے کے آ جاتے ہیں کہ جی ہم تو اے پی سی کرنے جا رہے ہیں. اس وقت تو سوال تو جنم لے گا، لوگ سوال تو پوچھیں گے کہ جی کل تک گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی تھی، میڈیا میں آئی گرینڈ الائنس رہا تھا، آپ نے اس سے انکار نہیں کیا. آج آپ کہتے ہیں نہیں جی سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہمارا ثانیہ مال ٹاؤن، تو آپ شو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس پہ آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ شاید کوئی ریٹریٹ ہے یا کیا ہے، یہ تو پوچھا جائے گا آپ سے، اور ظاہر ہے آپ کو جواب تو دینا چاہیے اس کا. تو ایاز صاحب کہیں طاہر القادری کی حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت تو نہیں ہو گئی ہے، کوئی ڈیل تو نہیں ہو گئی ان کی؟ یہ بھی سوال پیدا ہوگا، لوگ یہ بھی سوال پوچھیں گے. جس طریقے سے ایک دم سے وہ حکومت سے نالا تھے، جس طریقے سے وہ آئے یہاں پر اور جتنا انہوں نے حکومت کے خلاف بولا اور جس طریقے سے استعفوں کا مطالبہ کیا گیا، اس کے بعد ایک دم سے یوں پیچھے ہٹ جانا. نہیں، یہ سوال تو پیدا ہوگا. ان سوالات کا جواب تو طاہر القادری صاحب کو بھی دینا پڑے گا. آج نہیں دیا، کل دینا پڑے گا، پرسوں میں دینا پڑے گا. ان کی خلاصی نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے سوال جو پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور جب آپ پبلک فگر ہیں
اب آپ کلیم کرتے ہیں میں پبلک فگر ہوں, پھر آپ کو سارے سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں اور دینے چاہیے. تو ایاز صاحب جو جانیں چلی گئی وہاں پر, اس کے بعد بھی طاہر القادری اگر اس قسم کے کر رہے ہیں, اور جو بلاکس ہٹائے گئے جس کے پیچھے اتنا جھگڑا ہوا, اتنا طوفان مچا, وہ آج واپس آ گئے ہیں. دیکھیں وہ تو وہ مثال وہ ہے 100 جوتے کھانے پیاز کھانے کے بعد 100 جوتے کھانے والی مثال ہے کہ جب وہ ان بیریئرز کی وجہ سے 14 قیمتی جانیں چلی گئیں, ضائع چلی گئیں, وہ معصوم لوگ تھے, ان کا قصور نہیں تھا, اور آج وہ بیریئرز جب دوبارہ لگ گئے ہیں وہاں, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب حکومت اس پہ کیا جواب دے گی. بیریئرز ان کی اپنے لوگوں نے لگائے ہیں طاہر القادری صاحب کے, لیکن آپ نے وہ بیریئرز اگر ہٹائے تھے اور آپ سمجھتے تھے وہاں نہیں ہونے چاہیے, تو پھر آج وہ لگانے نہیں دینے چاہیے تھے طاہر القادری صاحب کو. لیکن وہ حقیقت یہ ہے کہ بیریئرز دوبارہ لگ چکے ہیں. بالکل. اچھا ایاز صاحب, جب طاہر القادری واپس آ رہے تھے پاکستان اور اسلام آباد پر وہ چاہ رہے تھے لینڈ کرنا, وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو ان کو اتنا زیادہ پروٹوکول یا اس حوالے سے حکومت کو ان کے لیے اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت تھی؟ دیکھیں وہ ساری گڑبڑ وہاں سے ہوئی کہ آپ نے اتنی ہوا بھر دی. طاہر القادری صاحب کو پورا دن میڈیا میں اور کوئی ایشو ہی نہیں تھا, طاہر القادری صاحب ایشو تھے. آپ نے ان کا وہ پلین ڈائیورٹ کر دیا لاہور, 5 گھنٹے وہ اس کے اندر بیٹھے رہے, اس کے بعد آپ کو مذاکرات کرنا پڑے. بھائی یہ آپ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی کر سکتے تھے, ان کو طیارے سے باہر لاتے, ان کو بٹھاتے اور اس کے بعد ان سے بات کر لیتے. آپ کا ایشو تو یہی تھا کہ جی ان کو آپ نے بائی روڈ نہیں آنے دینا, کراؤڈ کے ساتھ نہ آنے دیتے. لیکن جب آپ نے یہ کر لیا, انٹرنیشنل لیول پہ بھی بدنامی مول لے لی, انٹرنیشنل ایئر لائن ہے, اب آپ جو مرضی کہیں کہ جی ہم نے ان سے بات کر لی تھی یا آن بورڈ تھے. وہ غالباً نئے وزیر قانون نے یہ کہا بھی, ایکسپریس نیوز کے کسی پروگرام میں یہ کہا ہے کہ جی وہ آن بورڈ تھے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ اپنی ایئر لائن کی بدنامی کے لیے, اس کی خواری کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے کہ جی ٹھیک ہے آپ 5 گھنٹے. اب مسافروں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے انٹرنیشنل ایئر لائنز کے لیے اپنے مسافروں کو یہ سمجھانا کہ جی یہ ٹھیک ہے ون سائڈ انسیڈنٹ تھا, لوگ نہیں ٹریول کیا کرتے دوبارہ. لیکن میری سمجھ سے باہر ہے یہ سارا ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی. رمیز ہیں ہمارے ساتھ رحیم یار خان سے. رمیز کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کویشچن طاہر القادری کے حوالے سے ہی ہے کہ ابھی جس طرح انہوں نے بہیو کیا ہے وہ واقعی ایک نامناسب بہیو ہے. اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا ان کو, اور پہلے ان لوگوں کے ساتھ مل کے یہ چلنا چاہ رہے تھے, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کاف لیگ والوں سے, چودھری برادران سے ایسے پیچھے ہٹے ہیں جیسے ان کو ہٹنا نہیں چاہیے تھا. اس کے بہائنڈ میں کیا چیز ہے, اس کا جواب چاہوں گا میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رمیز. یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ روز آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور آج اچانک آپ ان کو تنہا چھوڑ کے اور واپس چلے جاتے ہیں. یہ بہرحال میزبانی کے آداب کے تو خلاف ہے, لیکن چوہے صاحب کا شاید دل بڑا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے, وہ اپنی بات کر چکے تھے چلے گئے. لیکن وہ بات ہے, کہیں نہ کہیں یہ سوال ہے کہ طاہر القادری صاحب روز پیچھے ہٹ رہے ہیں. کیوں ہٹ رہے ہیں یہ بھی تھوڑے دنوں میں چیز سامنے آ جائے گی. چیزیں چھپی نہیں رہتی, اگر کہیں نہ کہیں آپ کی کوئی بات بھی چل رہی ہے حکومت کے ساتھ تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. بالکل, آنے والا وقت ہی یہ گرہیں کھولے گا کہ طاہر القادری کے اس رویے کے پیچھے کیا وجہ تھی. مزید بھی بات کریں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ذکر عمران خان کا, جنہیں وزیر اعظم نے آج بھی دعوت دی کل بنو کے آئی ڈی پیز کے دورے کے کیمپس کے دورے کے لیے, لیکن عمران خان نے انکار کر دیا. یا صاحب انہوں نے انکار کیوں کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھیں نا, بڑی عجیب بات ہے. اب کس دن انہیں دورے کی دعوت دے رہے ہیں؟ جس دن ان کا اپنا جلسہ. اب اس سٹیج پہ وہ اپنا جلسہ چھوڑ کے آپ کے ساتھ وہ چلے جائیں. دوسرا, وہ آپ کے خلاف ایک تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں. عید کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید استعفے دے دیں گے, خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دیں گے, سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, اور ایک فون پہ یا ایک رابطے پہ وہ آپ کے ساتھ چل پڑیں گے. اس طرح نہیں ہوا کرتا. یہ نواز شریف صاحب کو بھی پتا تھا کہ وہ نہیں مانیں گے, لیکن بہرحال ایک ایکسٹینڈ کرنا تھا. اس وقت ایک پوائنٹ سکورنگ میں اچھا پوائنٹ سکور کیا انہوں نے کہ جی آئیں ہمارے ساتھ چلیں, آئی ڈی پی کے ساتھ ساری یکجہتی کرتے ہیں, پاک فوج کے مرائل بلند کرتے ہیں. لیکن اس موقع پہ عمران خان صاحب
نہیں مان سکتے تھے ان کے ساتھ جانے کے لیے. لیکن ایاز صاحب اس وقت پاکستان کو جو حالات درپیش ہیں، ایک طرف آپریشن ضرب عزم جاری ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام سیاسی قوتوں کو متحد ہونا ہوگا، عوام کو متحد ہونا ہوگا، تو ایسے میں عمران خان اپنا جلسہ منسوخ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے تھے اگر حالات اور ہوتے. دیکھیں نا، تالی کو ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی نا، دونوں طرف سے بجتی ہے. مطلب آپ نے وہ ایک مطالبہ ان کا 4 حلقوں کا جو انہوں نے کہا کہ وہ آپ مانا نہیں، آپ نے آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کرا لیتے ہیں، 4 آپ کرائیں 4 ہم کرا لیتے ہیں. وہ بھی انہوں نے کہا، تحریک انصاف نے کہا جی ہم تیار ہیں. اس کے باوجود آپ اس پہ راضی نہیں ہوئے. اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فون کال پہ اس طرح نہیں ہوگا، آپ کو یہ جانا پڑے گا، ان سے مسلسل رابطے میں رہنا پڑے گا کہ ون ٹائم کال کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ پوائنٹ سکور کر لیا پھر تو یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا. اگر آپ سنسیئرلی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے مطالبات ماننا پڑیں گے، ان سے بات کرنا پڑے گی. جی ٹھیک ہے، یہ آپ کے جو جائز مطالبات لگتے ہیں ہمیں وہ فوری طور پہ ہم مان لیتے ہیں، اس کے بعد آئیں بیٹھیں بات کریں. اس ملک کو ضرورت ہے اس وقت قومی اتحاد کی، لیکن اتحاد تو آپ نے خود 17 جون پھر آ جاتا ہے. میں بار بار ذکر کرتا ہوں، لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، میں کیا کروں کہ 17 جون اگر نہ آیا ہوتا اس ملک میں اس بار تو شاید یہ حالات اس طرح سے نہ ہوتے. یہ جلسہ بھی نہ ہو رہا تھا عمران خان صاحب کا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ وہ ایک دفعہ ملتوی کر چکے تھے. وہ آرام سے اس کو عید کے بعد لے جاتے یا اس دوران نیگوسیشنز ہو جاتی یا بات کر لیتے. سیاست میں یہی تو ہوتا ہے، جمہوریت کا یہی حسن ہے کہ آپ کے بدترین مخالف. لیکن میں آپ کو ایک اور اس کا اینگل میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بہت کلوز نظر آ رہے ہیں آپ کو. اچھا، اس طرح سے اپوزیشن نہیں ہے جو اتنی بڑی پارٹیاں جو ہوتی تھیں. پنجاب میں پیپلز پارٹی نظر نہیں آتی آپ کو، سندھ میں آپ کو پی ایم ایل این نظر نہیں آتی. اس وجہ سے ایک خلا پیدا ہو گیا. اب خلا کو کسی نے تو پر کرنا ہے، وہ چاہے قادری صاحب ہوں، عمران خان ہوں، کوئی اور آ جائے. خلا نہیں رہا کرتا، اس کو کوئی نہ کوئی پر کر لیتا ہوتا آ کے، اور وہ پر ہوگا، یقیناً ہوگا. ٹھیک ہے، الطاف ہے راجن پور سے ہمارے ساتھ، ان کو بھی شامل کریں گے. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میں ایاز صاحب سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی، آئی ڈی پیز نے جو قربانیاں دی ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے دیں، نہ کہ صرف کے پی کے لیے. تمام صوبوں کو صرف نہ کہ فنڈ دینے چاہیے، ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ان کے لیے کیمپ بنانے چاہیے تاکہ وہ ان کے ساتھ رہیں. بے شک ان کو فیبرو تک محدود رکھیں، لیکن تمام صوبوں کو چاہیے کہ ان کو ایکسیپٹ کریں. میاں صاحب کو چاہیے کہ سیاسی سپورٹ بند کریں، اور عمران صاحب کو چاہیے کہ جلسہ جو ہے نا وہ ملتوی کر دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ الطاف. آپ کے جذبات پہنچ گئے، میاں صاحب تک بھی پہنچ گئے، عمران خان صاحب تک بھی پہنچ گئے. اور بالکل آئی ڈی پیز کا خیال پورے ملک کو رکھنا چاہیے. اور وہ فضا جو بن سکتی تھی، جتنی مشکلات ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں آئی ڈی پیز کے لیے وہ نہیں ہونی تھی اگر وہ فضا بن جاتی ہے قومی اتحاد والی. اور لوگ یقیناً، یہ قوم بڑی زبردست ہے اس معاملے میں، یہ پیچھے نہیں ہٹتی ہوتی ایسے موقعوں پہ. تو ایاز صاحب یہ فضا قائم کیوں نہیں ہو سکی قومی اتحاد کی؟ 17 جون میں بتا تو رہا ہوں آپ کو کہ وہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جس نے سارا برباد کر دیا آپ کا، یہ پارا کر دیا سارے قومی اتحاد کو. اگر اس دن وہ حرکت نہ ہوئی ہوتی تو اس وقت آپ ڈیفرنٹ اس میں دیکھ رہی ہوتی کہ پوری قوم اس وقت صرف آئی ڈی پیز کی مدد کے لیے نکلی ہوتی. قوم تو اب بھی نکلی ہوئی ہے، لیکن وہ بہت لیٹ ہو گئے. اس طرح سے وہ آپ جذبہ ابھار نہیں سکے، پیدا نہیں کر سکے. وہ مسائل تو ہوتے ہیں جب آپ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں سے نکلنا، اس فیز میں سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم خاصا نکل آئے ہیں اور زیادہ نکل آئے ہیں. ایاز صاحب یہاں پر تو یہی سوال بنتا ہے نا کہ لیڈرز نے اپنا کام نہیں کیا، کیونکہ لیڈرز کا کام ہوتا ہے قوم کو متحد کرنا، آگے لے کر بڑھنا، مشکلات سے نکالنا. دیکھیں وہی بات ہوتی ہے نا، یہاں جمہوریت کی بات کی جاتی ہے کہ جی جمہوریت مضبوط ہے اور جمہوریت ہونی چاہیے. تو بالکل بدترین جمہوریت بھی بہترین آمریت سے بہتر ہوتی ہے، لیکن ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. جمہوریت کو صرف جمہوریت سے خطرہ ہوتا ہے، اگر لیڈرز ڈیلیور نہیں کرتے تو پھر جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے نا. اگر آج نواز شریف صاحب کو کہیں نہ کہیں یہ خدشہ ہے کہ شاید ٹینور پورا نہیں ہو سکے گا، تو اس خدشے سے نکلنے کے لیے بھی انہیں کچھ کرنا پڑے گا. یہ کوئی اور آ کے نہیں کرے گا. آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کو لیڈ کرنا پڑے گا. اور لیڈرز تو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں.
باقی قوم ان کے پیچھے جایا کرتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے چند منصوبوں کا افتتاح کر دیں بڑے بڑے اور آپ سمجھیں کہ پوری قوم آپ کے پیچھے چل پڑے گی. یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیڈرز اپنے طور پر کام کر رہے ہیں, فنڈز کے لیے انہوں نے وہ کام بھی کر دیے ہیں کہ یہاں پر عوام اپنے عطیات جمع کرائے ان لوگوں کے لیے. آگے رمضان المبارک بھی ہے, رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے, اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات مزید بڑھ جاتے ہیں اپنے متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے. عوام کا کردار کس حد تک بنتا ہے؟ عوام کا کردار دیکھیں, عوام کا جو کردار بنتا ہے اس سے زیادہ کیا ہے اس قوم نے. اگر آپ قوم کی بات کرتی ہیں نا تو یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی ہے ایسے موقعوں پہ. یہاں زلزلہ آ جائے, کوئی اور قدرتی آفت آئے, ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اور اپنی بساط سے زیادہ مدد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے لیڈرز اس طرح سے لیڈ نہیں کر رہے ہوتے جس طرح کرنا چاہیے. آصف ہیں ہمارے ساتھ دبئی سے, ان کو بھی شامل کریں گے. آصف صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا, یہ جو ہمارے ملک میں حالات چل رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کس طرف لے کر جا رہے ہیں, نواز شریف صاحب کس طرف لے کے جا رہے ہیں, اور طاہر القادری صاحب کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ باہر جو ہے ہمارے جو پاکستانی جو بیرون ملک رہتے ہیں ان کے یہ مطلب کیا فیل کریں کہ ہم اپنے سیاستدانوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں. بہت شکریہ. کسی حد تک تو یہ چیز سامنے بھی آ چکی ہے. یہی بات ہم نبیلہ یہی تو بات کرتے ہیں, مطلب یہ تو باہر بیٹھے لوگ زیادہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ مختلف ممالک کے لوگ وہاں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ تانے بھی دیتے ہیں آپ کو, لیکن یہاں بھی لوگوں کے جذبات کو مختلف نہیں ہیں. یہاں بھی لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ کیا رہے ہیں آپ لوگ, مطلب اس جمہوریت کو جو آپ کو مل گئی ہے اس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں آپ, مطلب اس کو بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے نا. بالکل, کہ کوئی اور آگے بچائے گا, کوئی ڈکٹیٹر تو آگے جمہوریت کو نہیں بچاتا نا. جمہوریت تو سیاستدانوں نے بچانی ہوتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ ایسے کمپرومائزز کر رہے ہیں جو اس جمہوریت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل, عوام کو متحد کرنے کے بجائے عوام کو تقسیم کر دیا گیا ہے, بانٹ دیا گیا ہے, اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بریک کے بعد دوبارہ. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. یاس صاحب, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے عمران خان کے جلسے کے حوالے سے. چلیں, آپ نے وزیر اعظم کی دعوت کو تو مسترد کر دیا. کے پی کے میں آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو جلسے کو منسوخ کر کے پہلے یہ ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے تھا کہ آپ آئی ڈی پیز کو ویلکم کس طرح کہتے ہیں؟ اب آپ نے مجھے پھنسا دیا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اس موقع پہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آئی ڈی پیز کی طرف زیادہ دھیان ہونا چاہیے تھا, ان کی ریہیبلیٹیشن پہ جانا چاہیے تھا, ان سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے تھا. یہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن نواز شریف صاحب کی دعوت بھی قبول نہیں کی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ دعوت ایک ایسے موقع پہ جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے ایک جماعت, اور اس موقع پہ آپ جب دعوت دیں گے تو ظاہر وہ تو صرف خانہ پوری ہے. چلیں, وہ تو مان لیا, لیکن اصولاً عمران خان صاحب کو جلسہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن پھر کیا ہوتا تنگ آ جائیں گے. 17 جون کا جب میں بار بار ذکر کرتا ہوں, لوگ تنگ آ جائیں گے. یہ وہاں سے ساری گڑبڑ ہوئی ہے, ورنہ یہ جلسہ نہیں ہونا یہاں پر آپ کو نہیں لگتا؟ چلے, اگر وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 17 جون کا واقعہ بھی ہو گیا, لیکن یہاں پر عمران خان کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, جو حالات و واقعات چل رہے ہیں ہم آپ کو اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کریں, لیکن جس طریقے سے ان کی مشکلات ہیں جو آپ کے صوبے میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, شروع کے کئی دنوں تک آئی ڈی پیز کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, وہاں پر ان کو سہولیات میسر نہیں ہو رہی تھی. آپ نے گڈ گورننس کے طور پر کوئی پہلے سے اقدامات نہیں کیے ہوئے تھے؟ نہیں, وہ تو دیکھیں, وہ ان کی گورنمنٹ نے وہ پریپریشنز نہیں کرنی تھی. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایشو ہے. آج شجاعت صاحب کا ایک بیان بھی میری نظر سے گزرا کہ انہوں نے کہا وفاق کا کردار ادا نہیں کیا نواز شریف صاحب نے. وہ صوبائی حکومت کا اس میں قصور نہیں ہوتا. چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اس نے سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے. اور اب بھی آپ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ فنڈز دے رہی ہے, جو انہوں نے کہا کام ہے اور ہمیں چاہیے, اس میں صوبائی حکومت کا قصور نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, اس بارے میں میرے ذہن میں ایک اور بھی سوال ہے, لیکن پہلے کالر کو شامل کریں گے. قیصر ہے ہمارے ساتھ چریوٹ سے. قیصر, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ہر سیاستدان جو ہے نا سر, وہ وقت کا انتظار کرتا ہے کہ میں نے کون سی گوٹی کس جگہ پھینکنی ہے. تو اس میں طاہر القادری ہو, شہباز ہو یا عمران خان ہو, یہ صرف وقت انتظار کرتے ہیں بس. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ کیسر. دیکھیں, یہ بات ہوتی ہے نبیلہ اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس فارمولہ ہے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا, لیکن جب ہم آئیں گے تو اس پہ عمل کریں گے.
بھئی اگر آپ کے پاس ہے اور آپ اس قوم کی نمائندگی کرتے ہیں, اس کے لیڈرز ہیں اور قوم کا درد رکھتے ہیں تو بھئی دے دو. جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو دے دو کہ یہ فارمولہ ہے, اس پہ عمل کرو, لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. لیکن اس طرح نہیں ہوتا. وقت کا انتظار کرتے ہیں, ہمارا وقت آئے گا, ہم کریں گے اور ہم لوگوں کو دکھائیں گے جی ہم نے کیا تھا. ہاں, چاہے اس کے لیے دوسروں کے جو شروع کیے ہوئے منصوبے ان پہ تختیاں لگانی پڑے اپنے نام کی, یا جو بھی کرنا پڑے, لیکن کریڈٹ چاہیے ہوتا ہے ہمیں. سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے لیڈرز کو صرف کریڈٹ چاہیے ہوتا ہے. کریڈٹ جہاں نہیں ملتا وہاں یہ کام ہی نہیں کرتا. لیکن ایاز صاحب جو اچھا کام کرتا ہے کریڈٹ تو اس کو مل ہی جاتا ہے, چاہے وہ کام آپ نے شروع کیا ہو, چاہے وہ کام میں نے شروع کیا. یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا, یہ ہمیں سمجھ آتی ہے, انہیں بھی یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ جو کام آپ نے شروع کیا تھا اس کا کریڈٹ تو آپ کو مل جائے گا, لیکن یہ اپروچ ڈیفرنٹ ہے. یہ سوچتے نہیں. بیلجیم سے ہمارے ساتھ ایاز صاحب ایک لائیو کالر ہیں, طارق ہیں ہمارے ساتھ. طارق صاحب کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں طارق مظفر بیلجیم سے بول رہا ہوں سر. میں یہ چاہتا ہوں کہ آئی ڈی پیز کے لیے وفاق کو جو ہے امداد کا اعلان کرنا چاہیے اور سارے صوبوں کو بھی اس کا اعلان کرنا چاہیے. جی جیسے شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ آئی ڈی پیز کے لیے ہماری کوئی جگہ نہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں, انسان ہیں, ان کے لیے ہمیں دل کھول کے جگہ دینی چاہیے. جی طارق صاحب, وہ سین اب چینج ہو چکا ہے. صوبائی حکومتیں اب اجازت دے چکی ہیں اور پنجاب حکومت نے بھی فنڈ قائم کر دیا ہوا ہے, وفاقی حکومت آلریڈی کر رہی ہے. صرف کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اتنے فنڈز نہیں ہیں, فنڈز زیادہ ہونے چاہیے, فنڈز کی جنریشن ہونی چاہیے زیادہ. تو ظاہر ہے اس کے لیے قوم سے اپیل کی جائے گی. باہر سے تو یہ پہلے اعلان کر چکے کہ ہم نے نہیں لینا, اس لیے قوم کو آگے بڑھنا پڑے گا اور قوم آ رہی آگے, وہ انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. ایاز صاحب فنڈز کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو جس طریقے سے عمران خان مزید فنڈز مانگ رہے ہیں تو ان کے جلسے کے اوپر جتنا بھی خرچہ ہونا ہے وہ اس کا آدھا ہی کیوں نہیں آئی ڈی پیز کو دے دیتے؟ ہاں دینا چاہیے تھا, بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ تو اس سے تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا نا کہ اس موقع پہ آپ کی پرائرٹیز یہی ہونی چاہیے تھی اور سارے لیڈرز کی, پوری لیڈرشپ کی پرائرٹیز یہی ہونی چاہیے تھی. رمضان آ رہا ہے, اس کے بعد عید آئے گی, ظاہر ہے وہ گھر بار چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کے لیے تو بہت مشکلات ہیں. بالکل ٹھیک ہے ایاز صاحب, اور ہمیں خیال کرنا چاہیے دیس میں پردیس ہونا کیسا لگتا ہے, ان کا درد بانٹنا چاہیے. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار. دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.